شہر کے موسم کی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور یالہ باری، کینال روڈ فیصل ٹاؤن میں یالہ باری، موسم خوشگوار، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، لکشمی چوک، ریلوے اسٹیشن، مال روڈ، کینال روڈ، جیل روڈ سمیت دیگر علاقوں میں یالہ باری۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، اپڈیٹ کیجیے اس بارے۔ آج بالکل لاہور میں آج پہلی ژالہ باری ہوئی ہے اور تیز بارش کے ساتھ یہ ژالہ باری ہوئی ہے، اور یہاں پر آپ یہ سما دیکھ رہے ہیں کہ شہر لاہور میں اس وقت اس ژالہ باری سے تمام جو یہ گارڈن ہے، یہ جو باغ ہے، یہ تمام اس پہ سفید چادر جو ہے برف کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ ہو چکی ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ تیز بارش ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ژالہ باری ہوئی ہے لاہور میں، یہ پہلی ژالہ باری ہے، اور آج مارچ کا مہینہ ہے اور بہار جو موسم بہار ہے اس کی آمد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو یہ سما ہے وہ تمام یہ جو آج کی ژالہ باری ہوئی ہے جس میں باقاعدہ طور پہ برف کے اولے پڑے ہیں، اور برف کے اولوں کے بعد لوگ یہاں پہ جو ہے سیلفیاں بنا رہے ہیں اپنی، اور سیلفیوں کے ساتھ ساتھ اس تمام جو اس وقت جو یہ سما ہے اس باغ کا تمام جو گرین گراس تھی وہ اس پر جو ژالہ باری ہونے سے برف کی سفید چادر جو ہے وہ یہاں پر ہو چکی ہے، اور اس میں جو آج کا جو ویدر تھا بتایا جا رہا تھا، پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ بارش ہوگی، مگر پریڈکشن میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ژالہ باری کے ساتھ بارش ہوگی۔ بہت تیز ژالہ باری ہوئی ہے۔ آپ کا شکریہ عمران۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور یالہ باری، کینال روڈ فیصل ٹاؤن میں یالہ باری، موسم خوشگوار، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، لکشمی چوک، ریلوے اسٹیشن، مال روڈ، کینال روڈ، جیل روڈ سمیت دیگر علاقوں میں یالہ باری۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں سہیل کیسر سے۔ سہیل، بتائیے اس بارے۔ بالکل جی، یہ پریڈکشن تو موجود تھی محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ لاہور میں آج ژالہ باری ہو سکتی ہے، لیکن صبح سے جس طرح کے بادلوں کا کچھ موڈ اور مزاج دکھائی دے رہا تھا اس میں لگ نہیں رہا تھا کہ یکدم یہ اپنا موڈ جو ہے یکسر تبدیل کر لیں گے، کیونکہ صبح کے اوقات میں بس سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہی، اور اس کے بعد اب سے تھوڑی دیر پہلے بادلوں نے یکایک جارحانہ رخ اختیار کیا، اور تیز بارش کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں ژالہ باری ہوئی، جس کے نتیجے میں کئی ایک مقامات پر تو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے شاہراہوں پر ایک سفید چادر سی بچھ گئی ہو۔ کافی عرصے کے بعد لاہور میں یہ صورتحال دیکھنے کو ملی، اور اس کو شہریوں نے کافی اس کا لطف بھی اٹھایا، اور بہت مختصر عرصے کے وقت کے لیے یہ ژالہ باری دیکھنے میں آئی، جس کے بعد بیشتر علاقوں میں بارش جو ہے وہ رک گئی، ژالہ باری بھی رک گئی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کل یعنی اتوار کو بھی موسم کی موجودہ صورتحال برقرار رہنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں، اور نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب کے بیشتر اضلاع ہیں وہاں پر موسم کی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، اور جن میں راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، میاں والی، بکر، فیصل آباد، جھنگ، توبہ ٹیک سنگھ، گجرات، منڈی بہاؤدین اور ناروال، سیالکوٹ، گجرانوالہ، ان تمام علاقوں میں موسم عبارآلود ہے۔ کئی ایک شہروں میں بارش بھی برسی ہے، اور محکمہ موسمیات کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ان شہروں میں مطلب پنجاب کے بیشتر جو اضلاع ہیں وہاں پر مزید بارش برسنے کے بھی امکانات ہیں، اور اس دوران ممکنہ طور پر بہت معمولی سے چانسز ہیں کہ کچھ شہروں میں ژالہ باری بھی ہو جائے، اور جن شہروں کے لیے یہ امکانات ظاہر کیے گئے ہیں ان میں لاہور کا ذکر بھی کیا گیا ہے، البتہ جو مری گلیات اور گرد و نواح میں کافی تیز بارش کے ساتھ سہیل، موسم روز بروز بدلتا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے تک کافی گرمی محسوس ہو رہی تھی، اب یہ یالہ باری ہو گئی ہے اور موسم پھر سرد ہو گیا ہے۔ بتائیے محکمہ موسمیات کیا کہتا ہے، ہم جیکٹیں رکھ لیں یا نکال کر رکھیں اور انہیں پہنی رکھیں؟ دیکھیں، یہ تو اتنا خوبصورت موسم ہے کہ اس میں آپ چاہیں تو ہلکی پھلکی جیکٹ پہن سکتے ہیں، چاہیں تو اگر آپ مطلب جوان آدمی ہیں تو چاہیں آپ ہاف سلیو شرٹ بھی پہن کے لطف اٹھا سکتے ہیں موسم کا۔ اس موسم کی یہی تو خصوصیت، یہی تو خوبی ہے کہ اس میں جو جس کا دل چاہتا ہے، اور یہ ایسا ایک مختصر وقت کے لیے موسم آتا ہے کہ جس کے رہنے کی ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اس میں بجلی کے اخراجات بھی زیادہ نہیں ہوتے، اور گیس بھی زیادہ جو ہے وہ نہیں جلانا پڑتی، اور بلوں کی مد میں بھی کافی بچت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ موسم گرما کے باقاعدہ آغاز سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ بادلوں کا ایک آخری حلہ ممکنہ طور پر اس کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی کل یہ سسٹم لاہور سے رخصت ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر موسم بتدریج گرمی کی طرف دوبارہ گامزن ہو جائے گا۔ البتہ اس کے کچھ اثرات جو ہیں آج اور کل کی صورتحال کے، یہ آئندہ چند دنوں تک تو برقرار رہیں گے۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ موسم خوشگوار ہے، دوسری جانب اس طرح کی بارشوں پر فصل کو بھی کافی نقصان پہنچتا ہے۔ گندم کی فصل کٹائی کے قریب پہنچ چکی ہے، تو
کب تک بارشیں ہوں گی اور اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ نہیں، زیادہ وقت کے لیے یہ بارشیں نہیں ہیں. یہ تقریباً 3 دنوں کے لیے یہ سسٹم جو ہے اس نے پریویل کیا ہے. کل سے یہ پنجاب کے بیشتر اضلاع سے رخت سفر باندھ لے گا، ان میں لاہور بھی شامل ہے. اور اتنے مختصر وقت کے لیے اگر کہیں ژالہ باری ہوئی بھی ہے تو اس سے فصل کو نقصان پہنچنے کا کوئی خاص اندیشہ یا خاص احتمال نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب بارش کے ساتھ تیز ہوا چلتی ہے، جو کہ آج چلتی بھی رہی اور اس وقت ہی چل رہی ہے، تو بارش کے ساتھ جب تیز ہوا چلتی تو اس سے فصل کو کسی حد تک خود معمولی سا نقصان پہنچ جاتا ہے کہ فصل جو ہے وہ شکریہ سہیل. پی ٹی آئی کا الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج. پولیس نے جی پی او چوک سے میاں شہزاد فاروق اور حافظ ذیشان کو گرفتار کر لیا. پولیس پی ٹی آئی دونوں رہنماؤں اور کارکنان کو قیدی وین میں لے کر روانہ ہو چکی ہے. مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج ہے اور جی پی او چوک سے میاں شہزاد فاروق اور حافظ ذیشان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جی پی او چوک سے دونوں رہنماؤں کو گرفتار کیا ہے اور اس سے پہلے بھی احتجاج ہوا تھا کچھ دن پہلے اور اس میں بھی انہیں گرفتار کیا گیا تھا. اس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا تھا اور آج پھر احتجاج کے دوران میاں شہزاد فاروق کو گرفتار کر لیا گیا ہے. میاں شہزاد فاروق میاں آباد فاروق کے بھائی ہیں اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حافظ ذیشان جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ اہم اور بڑی خبر ہے کہ آج احتجاج تھا اور اس حوالے سے پولیس نے کارروائی کی ہے اور 2 اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے اور قیدی وین میں دونوں رہنماؤں اور کارکنان کو لے کر پولیس جا چکی ہے. اس سے پہلے نگران حکومت میں بھی جب احتجاج کیا گیا تو پولیس کی جانب سے کارروائیاں کی گئی اور مختلف رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا. ابھی یہ مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں شہزاد فاروق اور ذیشان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. حافظ ذیشان اور میاں شہزاد فاروق کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج ہے اور اس احتجاج پر پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے. دفعہ 144 کے نفاذ کے حوالے سے پولیس نے کارروائی کی ہے. اس سے پہلے بھی جب پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کیا گیا تو پی ٹی آئی کارکنان کو پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا اور اب بھی 2 اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ان اہم رہنماؤں کے ساتھ کارکنان بھی شامل ہیں اور کارکنان کو لے کر پولیس وین روانہ ہو چکی ہے. یہ مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. مبینہ دھاندلی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور اس احتجاج میں اب یہ 2 اہم رہنما ہیں میاں شہزاد اور حافظ ذیشان، ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں شہزاد کی جانب سے وین میں سے وکٹری کے نشان بنا کر میڈیا کو دکھائے جا رہے ہیں اور پولیس اب ان دونوں رہنماؤں کو گرفتار کر کر روانہ ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے آج کال دی گئی تھی احتجاج کی اور اس حوالے سے پولیس اور متعلقہ انتظامیہ بھی ایکٹیو تھی اور جی پی او چوک میں میاں شہزاد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں. جی پی او چوک میں آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی تھی. مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج ہے اور پولیس نے جی پی او چوک سے میاں شہزاد فاروق اور حافظ ذیشان کو گرفتار کر لیا ہے. الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی تھی. پی ٹی آئی کو خدشات ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور اس حوالے سے اب ان کی جانب سے احتجاج کا ایک سلسلہ جاری ہے. نگران حکومت کے دور میں بھی ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور پولیس نے کارروائیاں کی. اب موجودہ حکومت میں بھی ابھی جو ہے یہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. لیگی رہنما راجہ ریاض پریس کانفرنس کر رہے ہیں. براہ راست لیے چلتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ چندہ کھانے والے لوگ ہیں اور ان کی فیصل آباد کی ہسٹری بچہ جانتا ہے کہ حامد رضا کا فیصل آباد کے سیاست میں کیا کردار ہے یا اس کی جو مذہبی جماعت کا ایک اس نے کیا ہوا ہے وہ بھی ہر آدمی کو پتہ ہے. اس کی سیاسی حیثیت کا اندازہ اس چیز سے لگا لیں کہ یہ آدمی اپنی جماعت کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑا. اس کا نشان گھوڑا ہے. پچھلی دفعہ اس نے گھوڑے کے نشان پہ الیکشن لڑا تو اس نے 4800 ووٹ لیے تھے 2013 میں. یہ میں ریکارڈ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس نے گھوڑے کے سیاسی جماعت اس کی اپنی ہے. اس نے گھوڑے کے نشان سے الیکشن نہیں لڑا اور اس فراڈیے اور 2 نمبر آدمی نے منار کے
निशान से इलेक्शन लड़ा आज़ाद हसीयत में, और ये आज़ाद हसीयत में मनार के